کہ نفاق سے کیا مراد ہے؟ نفاق دراصل دل اور زبان کے تضاد کا نام ہے۔ دل میں جو کچھ ہے زبان سے آدمی اس کے خلاف اظہار کرے، اس کے خلاف بولے، اسے نفاق کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ بھی اس پر بین شاہد ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے اقوال اور اعمال کا مختلف مقامات پہ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ دل سے مومن نہیں ہیں، ان کے دلوں میں ایمان موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں موجود ہے، منافقین مسلمانوں کو کہتے تھے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں میں سے یعنی تم میں سے نہیں ہیں، وہ بلکہ ایسی قوم ہے جو ڈرپوک ہے، بزدل ہے اور جو ڈرتے ہیں۔ یعنی منافقین کے دلوں میں ایمان تو نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اور ذاتی مفادات کی وجہ سے وہ اپنی زبانوں سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں شمار کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ دلوں سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، صرف زبانوں سے اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کی ان مختلف آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ دل میں ایمان نہ ہو، دل میں تو کفر ہو، اور زبان سے ایمان کا اظہار کرنا، دل میں تو مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے اور مسلمانوں کی جماعت میں سے ہونے کا دور تک خیال نہ ہو، اور زبان سے مسلمانوں کی جماعت سے ہونے کا اظہار کرنا، دل سے اللہ کا رسول تسلیم نہ کرنا، دل میں تو انکار ہو اور زبان سے اللہ کے رسول ہونے کا اقرار کرنا، یہ نفاق ہے کہ جو دل میں ہے اس کے خلاف زبان سے اظہار کرنا، اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا کہ ہم لوگ امراء کے پاس، حاکموں کے پاس جاتے ہیں، اور حاکموں کے پاس جا کر ان کے سامنے جو باتیں کرتے ہیں، باہر آ کر واپس آ کر ان باتوں کے خلاف باتیں کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس عمل کو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نفاق شمار کرتے تھے۔
یعنی یہ آدمی حاکم کے پاس، کسی صاحب اقتدار کے پاس، کسی عہدے دار کے پاس جا کر اس کی تعریف کرے، اس کے حق میں بات کہے، اس کی رائے اور اس کے مزاج کے مطابق بات کرے، اور جب باہر آ جائے تو پھر جو پہلے باتیں اس کے پاس کہی تھیں ان کے خلاف باتیں کہے، تو یہ نفاق ہے۔ وہ شخص جو دو ایسے افراد سے تعلق رکھتا ہے، اور ایسے دو افراد کے پاس جس کا آنا جانا ہے جو آپس میں دشمن ہے، ایسے شخص کا نفاق سے بچنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ جب وہ دو آپس میں دشمنوں میں سے ایک کے پاس جائے گا تو اس کی حمایت میں، اس کی رائے کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق بات کرے گا، اس کو خوش کرنے والی بات کرے گا، اور جب دوسرے کے پاس جائے گا تو پھر اس کے سامنے اس کی رائے کے مطابق، اس کے مزاج کے موافق، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے حق میں بات کرے گا۔ تو ادھر اس کے حق میں بات، ادھر اس کے حق میں بات، اب یہ دونوں جو شخص ہیں وہ آپس میں اپوزٹ ہیں، تو اب ایسے شخص کا یہ عمل یہ خالص نفاق ہے۔ تو نفاق کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا کہ نفاق زبان اور دل کے آپس میں تضاد کا نام ہے، کہ دل میں تو دشمنی ہو، زبان سے دوستی کا اظہار کرنا، دل میں تو کفر ہو اور زبان سے ایمان کا اظہار کرنا، دل میں تو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو، بدخواہی ہو، اور زبان سے ہمدردی اور اپنے خیرخواہ ہونے کا اظہار کرنا، یہ نفاق ہے، اور ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نفاق اعتقادی تھا وہ نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے بعد اب یا تو ایمان ہے یا کفر ہے، اب صرف یا تو ایمان ہے یا کفر ہے، اب وہ اعتقادی نفاق نہیں رہا، لیکن عملی نفاق وہ موجود ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے منافقین عہد نبوی کے منافقین سے زیادہ برے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ وہ منافقین اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، اور اس زمانے کے منافقین اپنے نفاق کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے، خاص اس جہت سے کہ عہد نبوی کے منافقین اپنا نفاق چھپاتے تھے اور بعد والے زمانے کے منافقین اپنا نفاق ظاہر کرتے ہیں، تو اس خاص جہت سے فرمایا کہ آج کے اس زمانے کے منافقین عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقوں سے زیادہ برے ہیں۔